اس کائنات کے اندر دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ایک وہ خوش نصیب جو انتہائی فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کرنے والے، جیسا کہ سورہ نجم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ ذات ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ہر حکم کو بدرجہ اتم پورا کیا ہے، مانا ہے جو حکم ملا اسے پورا کیا۔ اور کچھ وہ بد نصیب کہہ لیں، بدبخت کہہ لیں، شیطان کا اعلی کار کہہ لیں، شیطان کا کھلونا کہہ لیں، جن کو اللہ پاک نے عزتوں کے ساتھ اس دنیا میں اتارا اور دنیا کے اندر بڑی بڑی ان کو شانیں دیں اور بڑے بڑے مقام دیے، لیکن اس کے باوجود وہ شیطان کا اعلی کار بن گئے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے رب کو سجدہ شکر ادا کر کے اللہ سے اور انعامات حاصل کرتے، دنیاوی نعمتیں اور اخروی نعمتیں اللہ سے حاصل کرتے، انہوں نے اپنے آپ کو سجدے کروا کے، اپنے آپ کو خدا معاذ اللہ کہلوا کے دنیا کے اندر بھی لعنت کے مستحق ہوئے اور آخرت میں بھی وہ عذاب الہیہ کے مستحق ہوئے۔ نمرود بن کنعان سے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ نمرود بن کنعان بن سام بن نوح علیہ السلام، دو واسطوں سے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اور وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ اس کا نام تھا نمرود، اس کے باپ کا نام تھا کنعان، اور اس کے دادا کا نام تھا سام، اور پردادا کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، کوئی زیادہ واسطے نہیں، کوئی دوری نہیں، لیکن یہ نصیب کی بات ہے، شیطان کا ایسا اعلی کار بنا کہ میں نے آپ کو گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو سجدے کروائے اور اپنے آپ کو رب کہا۔ اللہ پاک نے اس کا انجام بہت بھیانک ناک کیا، سابقہ کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر کیا، قرآن مجید کے اندر بھی اشارتاً کنایتاً اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے میں وہ اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، قحط سالی پڑ گئی مصر میں، کنعان میں اور بابل میں، قحط سالی پڑ گئی، لوگوں کے پاس اناج ختم ہو گیا، لوگ اس کے پاس جاتے اناج لینے کے لیے تو وہ کہتا کہ ایک ہی شرط ہے، مجھے سجدہ کرو، مجھے رب مانو، میں تمہیں اناج دوں گا۔ لوگ اسے سجدہ کرتے، اسے معبود کہتے، اور وہ لوگوں کو اناج دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے گھر والوں نے بھیجا، تھیلا لے کر اس کے دربار میں گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا نبی اس بندے کے دروازے پر کیوں گیا جو بندہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا؟ جواباً عرض ہے کہ یہ بھی تبلیغ دین اور اللہ رب العزت کی توحید کے پرچار کا ایک وقت تھا کہ آپ نے زمانے والوں کو بتانا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے در سے بھیک ملے تو بندے کا پیٹ پلتا ہے، خالق تو اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے اور رازق بھی اللہ ہے۔ اللہ نے رزق دینا ہے، یہ نہیں کہ جس کو یہ نامراد رزق دے اور وہی پلتا ہے۔ آپ بھی اس کے پاس گئے، لوگ سجدے کر کر کے اس سے اناج کے تھیلے بھر بھر کے لے رہے تھے۔ جب آپ کی باری آئی تو نمرود نے کہا بتا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا وہ جو تیرا بھی خالق ہے، تیرا بھی رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے تو مجھے رب نہیں مانتا؟ آپ نے فرمایا میں تو تجھے رب نہیں مانتا۔ اب لینے اناج گئے اور اناج بھی وہ ان کو دے رہا ہے جو اسے سجدہ کرتے ہیں، سارا دربار سن رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو میرا رب نہیں۔ کہتا ہے پھر میں تجھے اناج نہیں دوں گا۔ فرمایا تو اناج نہیں دے گا تو کون سا میں بھوکا مر جاؤں گا؟ اللہ رب العزت رازق ہے، میں تو دنیا والوں کو دکھانے آیا ہوں کہ یہ بڑا دربار ہے، لوگ دیکھ لیں تو مجھے اناج نہیں دیتا تو میں کیسے بھوکا مرتا ہوں۔ کہتا ہے میں ایک دانہ بھی نہیں دوں گا۔ آپ خالی تھیلا لے کر اس کے دربار سے باہر نکلے، راستے میں ریت کا ٹیلا تھا، وہاں سے آپ نے ریت کا وہ توڑا، وہ بورا بھر لیا۔
تاکہ گھر والوں کو فی الحال یہ سمجھ آئے کہ میں اناج لے آیا ہوں۔ آپ وہ بورا بھر کے گھر لے گئے اور گھر لے جا کے رکھ دیا، خود آرام فرما ہو گئے اللہ کا نام لے کے کہ یا اللہ اس کفرستان کے اندر تو میری لاج رکھنا، اور آپ آرام فرما ہو گئے۔ آپ کی بیوی خوش بخت نیک بخت حضرت اسحاق علیہ السلام کی اماں جان حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ آرام فرما تھے وہ کھانا بنانے لگی، انہوں نے تھیلے کا منہ کھولا تو تھیلا ریت کا نہیں آٹے کا بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کھانا بنا دیا، کھانا بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگایا، بیدار کیا کہ کھانا تیار ہے، اب تناول فرمائیں۔ آپ اٹھے، اب آپ کو تو پتا تھا، اٹھے اور اٹھ کر جب وہ تھیلے کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ ریت کا نہیں، وہ آٹے کا بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ظالم کے سامنے رسوا نہیں کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ سچی اور سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات والوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ جو بندہ اگر اللہ کی ذات پر کامل یقین کر لے اور بھروسہ کر لے اور اس کے راستے پر چل پڑے، جس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت اسے لوگوں کے سامنے جھکائے اور اللہ اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرے۔ بالآخر جب سارا آپ نے دعوت و تبلیغ والا نظام کر لیا، اس کی بربادی کا وقت آیا، کتب تاریخ اور کتب تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے پاس اس واقعے کے بعد ایک فرشتہ انسانی صورت میں بھیجا نمرود کے پاس۔ وہ اس کے دربار میں گیا، کہنے لگا میں تجھے ایک خدا کی تبلیغ کی دعوت کرنے آیا ہوں، تو ایک خدا کو مان۔ اس نے پھر پوچھا تو کس رب کو مانتا ہے؟ فرمایا جو ساری کائنات کا موجد اور خالق ہے۔ وہ نہ مانا، جب نہ مانا تو یہ وہ آخری مرحلہ تھا، اس کے بعد اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ نازل ہوا۔ صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس پر عذاب نازل کیا، مچھروں کا اس کی بڑی فورس تھی، بڑی اس کی فوج تھی، اللہ رب العزت نے مچھر اس کے اوپر نازل کیے۔ یہ اللہ کا سب سے چھوٹا لشکر ہے، بڑے بڑے لشکر ہیں اللہ کے پاس۔ رب فرماتا تم میری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ مچھر اللہ رب العزت نے نازل کیے، مچھر اس کی فوج کے اوپر مسلط ہوئے، ان کا خون چوس گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، بس گوشت کھا گئے، خون ان کا پی گئے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ ان میں ایک مچھر تھا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا، اس کی ایک ٹانگ بھی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ تو اس کی ناک کے رستے اس کے دماغ تک پہنچ جا، یہ اس کا انجام ہو رہا ہے۔ فرمایا ظالم تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سجدے کرواتا ہے، اللہ کی سب سے کمزور ترین مخلوق مچھر ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے۔ اور ان مچھروں کے اندر بھی وہ جو معذور ہے، جو ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے، اللہ نے وہ اس کی ناک میں گھسیڑا، اس کے دماغ تک پہنچا، وہ اس کا دماغ چاٹتا تھا۔ جب دماغ چاٹتا دماغ میں کھجلی ہوتی، اور کھجلی ہوتی تو دربار کا اصول پہلے یہ تھا کہ جو دربار میں آئے اپنی مراد پیش کرنے سے پہلے سجدہ کرے، بعد میں جو تمنائیں کہے، پھر اس کی مراد پوری کی جائے گی۔ اب دربار کا اصول بدل گیا، اب کہا کہ جو دربار میں آئے پہلے یہ شاہی دربار میں بادشاہ کی شان کے مطابق ایک چھتر پڑا ہوا ہے، بعض روایات میں ایک اسٹک ڈنڈا سوٹا پڑا ہوا ہے، وہ اٹھائے اور بادشاہ کے سر میں گن کے 10 مارے، جب وہ ضربے لگتی تو مچھر ٹک جاتا اور اس کو سکون ملتا۔ پہلے اس کی نظر میں مقبول نظر منظور نظر وہ ہوتا جو سجدہ کرتا تھا، اب اللہ نے نظام بدل دیا، اب وہ اچھا لگتا تھا جو سر میں آ کے جوتے مارتا تھا۔
اللہ پاک کائنات والوں کو دکھاتا ہے فرعون کو دریا میں غرق کر کے 9 لاکھ فوج سمیت مارا، اور کائنات والوں کو دکھایا، اور نمرود کو یوں ذلیل و رسوا کر کے اللہ رب العزت نے ختم کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ اس کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ اس کے سر میں ضربیں لگتی رہی، سر میں چوٹیں لگتی رہی، سر پہ وہ ڈنڈے اس کو برساتے رہے، جوتے مارتے رہے۔ 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 10-12 سال کی بات نہیں ہے، 1 صدی یا 2 صدی کی بات نہیں ہے۔ صاحب تفسیر خاطر فرماتے ہیں 400 سال تک اللہ رب العزت نے اس کا یہ نظام رکھا کہ 400 سال تک تیرے سر میں جوتے پڑتے رہیں گے۔ ظالم تو اپنے آپ کو سجدے کرواتا ہے تو اس قابل ہے کہ اپنے آپ کو سجدے کروائے۔ 400 سال تک 4 صدیاں یوں ذلیل و رسوا ہوتا رہا۔ بالآخر کہا گیا رات کو ڈیوٹی اور ہوتی ہے ایک بندے کی، تو رات کو ایک بندے کی ڈیوٹی تھی اس کے سر میں جوتے مارنے۔ وہ مار مار کے تھک گیا اور اس کو غصہ آیا، وہ ایک لوہے کے راڈ پڑا ہوا تھا، لوہے کی کوئی چیز اٹھا کے اس نے سر میں ماری، اس کا سر پھٹ گیا اور بیچ میں سے مچھر اڑا جو ایک چڑیا جتنا ہو چکا تھا، اس کا دماغ چاٹ چاٹ کے اڑ گیا، مر گیا ظالم۔ اس کا یہ انجام ہے۔